أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آیت نمبر 34. اس میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے میدان میں انہیں فرشتوں پہ برتری دی، انہیں چیزوں کے نام سکھائے اور یہ نام فرشتوں کو معلوم نہیں تھے. اب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا. اذ کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ظرف زمان ہے اور اس سے پہلے فعل محذوف ہوگا. اذکروا اذ یا اذکر اذ، آپ اس وقت کا تذکرہ کریں، آپ لوگ اس وقت کو یاد کریں. تو وَإِذْ جو ہے اس سے پہلے فعل محذوف ہوگا، تو آپ تذکرہ کریں اس وقت کا. قلنا، جب ہم نے کہا. للملائکتی، کن سے؟ فرشتوں سے. کیا کہا؟ اسجدو، تم سجدہ کرو. اسجدو فعل امر ہے اور یہاں پہ یہ لفظ جمع کے لیے ہے، یعنی کہ تمام فرشتوں کو یہ آرڈر مل رہا ہے کہ تم سجدہ کرو. لآدم، کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. فسجدو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا. اسجدو، سجدہ کرو فعل امر تھا، جمع کے لیے تھا. اب کیا ہے؟ سجدو، انہوں نے سجدہ کیا. یہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی، اور یہ بھی جمع کے لیے ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا. کنہوں نے؟ فرشتوں نے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبر، اور وہ بڑا بنا، اس نے تکبر کیا. وکانا، اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے. اس آیت میں ایک تو لفظ آیا ہے قلنا، ہم نے کہا. یہ کون ہے کہنے والے؟ اللہ رب العزت. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا. اور یہ اللہ کا انداز تعظیم کا انداز ہے، اور اللہ سے بڑھ کر عظیم کون ہوگا؟ یہ انداز اللہ رب العزت کے لیے نہایت مناسب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. وہی انداز یہاں پہ ہے، قلنا، ہم نے کہا.
تو اللہ ایک ہے، اللہ نعوذ باللہ دو نہیں ہیں، اللہ تین نہیں ہیں، لیکن اللہ کا یہ انداز تعظیم کا انداز ہے کہ ہم نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے، ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک ان کی، اسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، آدم ہمارے عظیم نبی ہیں اور دنیا کے پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کا یہ نام ہے۔ فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون ہے؟ ابلیس شیطانوں کا سردار، اور یہ وہ پہلا جن ہے، پہلا وہ سردار ہے، پہلا وہ شیطان ہے جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ ابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ نمبر 2، واستکبرا، اور یہ انکار کسی غلطی کی وجہ سے نہیں تھا، کسی بھول کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ تکبر کی وجہ سے تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے چند مسائل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، کن سے کہا سجدہ کرنے کے بارے میں؟ کن کو حکم دیا اللہ نے؟ فرشتوں کو۔ یہ کون سے فرشتے تھے؟ اس بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم تمام فرشتوں کو دیا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم ان فرشتوں کو دیا ہے جنہیں زمینی فرشتے کہا جاتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم آسمان میں رہنے والے فرشتوں کے لیے نہیں تھا، اللہ کا یہ حکم ان فرشتوں کے لیے نہیں تھا جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، اللہ کا یہ حکم ان فرشتوں کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ کے مقرب فرشتے کہا جاتا ہے، اللہ کا یہ حکم جبریل علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، میکائیل علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، ان فرشتوں کے لیے تھا جو زمین میں رہ رہے تھے۔ یہ جو موقف ہے کہ جن کو حکم دیا گیا وہ فرشتے کون سے ہیں؟ زمینی فرشتے۔ یہ موقف کنہوں نے اختیار کیا ہے؟ ملحد قسم کے فلسفیوں نے۔ فلسفی یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ عام آدمی بہت فخر کرتا ہے کہ یہ بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، بڑی عقل والے ہوتے ہیں، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں میں سب سے بڑھ کر کفر پایا جاتا ہے۔ ان کی کتب میں آپ کو واضح طور پہ کفر ملے گا۔ یہ ان فلسفیوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو کافر ہیں، ان میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان فلسفیوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن پہ آج بھی وہ لوگ فخر کرتے ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے، جبکہ ان میں کفر پایا جاتا ہے۔ آئندہ کبھی موقع آیا تو میں ان میں سے کئی ایک کا نام بھی ذکر کروں گا، فی الحال اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں بہت حد تک کفر پایا جاتا ہے، کم ہی لوگ ہوں گے ان میں سے جو کفر سے محفوظ رہ سکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے، تو ان لوگوں کا موقف کیا ہے کہ فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ زمینی فرشتے۔ اور انہیں یہ موقف اپنانے کے لیے چند روایتیں بھی مل گئیں۔ ایک روایت وہ ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جن فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، جن فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ آسمانی فرشتے نہیں تھے، وہ زمینی فرشتے تھے۔ اور ایسا ہی قول ابو العالیہ کا بھی ہے، اور وہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عبداللہ ابن عباس کے قول کا، تو یہ قول ان سے ثابت نہیں ہو سکا، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس سے اس قول کو نقل کرنے والے کون ہیں؟
الضحاک ابن مزاحم، اور ان کا عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنا یہ روایت منقطع کہلائے گی، کیونکہ ان کی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اس روایت میں دیگر کئی ایسے اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت اور یہ قول عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ابو العالیہ کی روایت کا تو اس کے اوپر بھی کلام ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہیں ابو جعفر رازی، ان کی وجہ سے اس روایت کے اوپر بھی کلام ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قول ابو العالیہ سے ثابت ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ موقف اپنایا کہ جن فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا وہ کون سے فرشتے تھے؟ زمینی، اور انہوں نے سجدہ کیا، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کے اوپر دل مطمئن ہو سکے۔ اس کے برعکس یہ موقف کہ یہ سارے فرشتے تھے نہایت مضبوط اور قوی موقف ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، کن سے کہا؟ فرشتوں سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زمین کے فرشتوں سے کہا۔ اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ الملائکہ، یعنی کہ ملائکہ کے اوپر الف لام داخل ہے، اور ملائکہ جمع کا لفظ ہے، جمع کا لفظ، اور اس کو معرفہ بنایا گیا ال کے ذریعے۔ تو ایسا لفظ عموم پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم نے یہ حکم تمام فرشتوں کو دیا۔ اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں ہوا کرتا تھا جو آپ سجدے میں کیا کرتے تھے، رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ رب ہے کن کا؟ فرشتوں کا۔ تو کیا آپ کہیں گے آدھے فرشتوں کا؟ کیا آپ کہیں گے اللہ رب ہے زمینی فرشتوں کا؟ وہاں پہ آپ کیا معنی کریں گے کہ اللہ رب ہے تمام فرشتوں کا؟ اور یہی انداز یہاں پہ ہوگا۔ اور پھر یہ واقعہ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، قرآن کریم میں تقریباً 6-7 بار آیا ہے، اور ہر بار لفظ کیا آیا ہے؟ الملائکہ۔ اگر اس سے مراد کچھ فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مقام پہ اشارہ دے دیتے، جس اشارے سے پتہ چلتا کہ اس سے مراد سارے فرشتے نہیں بلکہ بعض فرشتے ہیں، آسمانی فرشتے نہیں بلکہ زمینی فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت سورہ ہجر میں ارشاد فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلہم، کلہم تاکید کے لیے ہے، کتنے فرشتوں نے؟ سب نے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اجمعون، ایک اور تاکید آ گئی، تاکید کے بعد تاکید، کتنے فرشتوں نے؟ شاید اللہ رب العزت جانتے تھے، شاید کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ملحد قسم کے فلسفی آئیں گے اور وہ یہ نظریہ پیش کریں گے کہ جن فرشتوں کو حکم ملا تھا وہ بعض فرشتے تھے، سارے فرشتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بتایا سورہ ہجر میں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، اجمعون سب کے سب نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا، یہاں پہ بھی اللہ نے کہا الا ابلیس، اور وہاں پہ بھی کہا الا ابلیس، ان کے سب نے سجدہ کیا سوائے۔ تو اگر کچھ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا کچھ نے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی کہہ دیتے کہ سوائے ابلیس کے اور سوائے ان فرشتوں کے جو آسمان پہ رہتے ہیں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ سب کے سب فرشتے ہیں۔ اور احادیث سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے۔ وہ احادیث جن میں اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے وہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ چند فرشتوں نے سجدہ کیا اور چند نے نہیں کیا، یا بعض کو سجدہ کرنے کا حکم ملا بعض کو نہیں ملا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ملائکہ سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ سارے کے سارے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، یعنی کہ تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا،
تم سجدہ کرو لآدم آدم کو۔ اس سے کیا پتا چلا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا، کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کن کو حکم مل رہا ہے؟ فرشتوں کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ فسجدوا، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا۔ یہاں پہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سجدے سے مراد کون سا سجدہ ہے؟ کئی عرب مفسرین اور اردو میں تفسیر تحریر کرنے والے کئی ایک نے سجدو کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، انہیں حکم ملا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، وہ جھک گئے۔ انہیں حکم ملا آدم علیہ السلام کے لیے مسخر ہو جاؤ، وہ مسخر ہو گئے۔ انہیں حکم ملا آدم علیہ السلام کے تابع بن جاؤ، وہ آدم علیہ السلام کے تابع بن گئے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ وضع الجبہۃ علی الارض۔ سجدے کا حقیقی معنی کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، اور یہاں پہ یہی سجدہ مراد ہے۔ شریعت جب سجدے کا حکم دیتی ہے تو سجدے سے مراد وہی سجدہ ہوتا ہے جو شریعت میں مراد ہوتا ہے، اور شریعت میں مراد وہ سجدہ ہوتا ہے جس میں پیشانی کہاں رکھی جاتی ہے؟ زمین پہ رکھی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سجدے سے مراد پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہے، حقیقی سجدہ ہے، اس کی تعویل کرنا درست نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ کون سا سجدہ تھا؟ یعنی کہ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیمی سجدہ تھا، احترام والا سجدہ تھا، ادب والا سجدہ تھا؟ تو کیا جواب ہے یہ سوال کا؟ کہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ اسی کے لیے ہوگا جو معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ عبادت کا سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ تو پھر یہ کون سا سجدہ ہے؟ تعظیمی سجدہ۔ اور تعظیمی سجدہ امت محمدیہ سے پہلے جائز تھا۔ اس کی ایک مثال یہ آیت ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اس کی دوسری مثال سورہ یوسف وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین ان کے پاس مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو عرش پہ بلند کیا، اپنے ساتھ عرش پہ بٹھایا۔ عام لوگ نیچے بیٹھے تھے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھایا، اور پھر وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے والدین نے، بھائیوں نے اور دیگر لوگوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ وہاں پہ بھی کئی لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی یوسف علیہ السلام کی تابع داری کا اعلان کر دیا، ان کے سامنے جھک گئے، انہیں بڑا مان لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس لیے وہاں پہ بھی جو سجدہ ہوا ہے کون سا سجدہ ہے؟ تعظیمی، اور یہاں پہ بھی جو سجدہ مذکور ہے وہ کون سا ہے؟ تعظیمی۔ اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ کیا تعظیمی سجدہ آج بھی جائز ہے؟ کیا آج ہم اپنے کسی بڑے عالم دین کو، اپنے والد صاحب کو تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں؟ احترام کا سجدہ کر سکتے ہیں؟ ادب کا سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار پایا۔ کیوں؟ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کی باری آئی تو وہ راستے بند کر دیے گئے جو شرک کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے۔ اس زمانے میں شام کن کا ملک تھا؟ کافروں کا ملک تھا۔ تو وہاں پہ دیکھا کہ وہاں کے پادری اور وہاں کے سردار، ان کی بہت عزت کی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ جناب معاذ بن جبل یہ منظر دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ان کو سجدہ ہو سکتا ہے جب کہ
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے برتر ہیں، تو آپ کو سجدہ ہونا چاہیے۔ معاذ بن جبل نے عہد کر لیا کہ جب میں آپ کے پاس جاؤں گا تو آپ کو کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کافر لوگوں میں رہے تو ان سے متاثر ہوتا ہے، ان کا ماحول انسان پہ اثر ڈالتا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اچھی سوسائٹی میں رہنا چاہیے، مسلمان ممالک میں رہنا چاہیے، ایسے محلے میں رہنا چاہیے جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہوں، توحید والے لوگ رہتے ہوں۔ اپنی رہائش وہاں پہ رکھنی چاہیے جہاں آپ کے دائیں بائیں توحیدی لوگ ہوں، نماز پڑھنے والے لوگ ہوں۔ معاذ بن جبل آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور سجدے میں پڑ گئے۔ آپ نے کہا ما ھذا یا معاذ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں شام میں گیا، ان کو دیکھا، اپنے بڑوں کو، اپنے پادریوں کو اور اپنے سرداروں کو، اپنے چودھریوں کو، وہ تو سجدے کرتے ہیں، تو میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو سجدہ کروں گا۔ تو تب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی بشر کے لیے دوسرے بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے کس کو؟ اپنے خاوند کو۔ کیوں؟ کیونکہ خاوند کے عورت پہ حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہماری امت میں تعظیمی سجدہ جائز ہے کہ حرام ہے، ممنوع ہے؟ حرام ہے اور ممنوع ہے۔ اس لیے تعظیمی سجدہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے، اور جو سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ تعظیمی سجدہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ اللہ کے کہنے پہ۔ تو جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن وہ سجدہ اللہ کی عبادت تھا۔ اللہ کا حکم مان لیا، وہ اللہ کی کیا ٹھہری؟ عبادت۔ اور آدم علیہ السلام کے لیے وہ سجدہ کیا ہوا؟ تعظیمی سجدہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، یعنی کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ جی کیا جواب ہے؟ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ دلیل کیا ہمارے پاس؟ سورہ کہف کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو قرآن کریم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ کیا ہے؟ وہ جن ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ جن پیدا ہوئے ہیں آگ سے، فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، تو پھر یہ حرف اللہ جو استثناء کے لیے ہے، یہ کون سا استثناء ہوا؟ یعنی کہ ابلیس جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ مستثنیٰ۔ تو یہ استثناء کون سا ہے؟ مستثنیٰ کون سا ہے؟ منقطع۔ یعنی کہ ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہے، فرشتوں کی جنس اور ہے، ابلیس کی جنس اور ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر ابلیس فرشتوں میں سے فرشتہ ہوتا تو ہم کہتے مستثنیٰ متصل ہے، لیکن ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں مستثنیٰ کون سا ہے؟ منقطع ہے۔ تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا تو ابلیس تو اس حکم میں داخل نہیں ہے، پھر اسے کس چیز کی سزا ملی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکے رکھا؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا تھا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو حکم دیا گیا تھا، اور تھوڑی دیر پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی
اس سے بھی ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اس کو ملا تھا. تو یہ سجدہ کرنے کا حکم جیسے فرشتوں کو ملا تھا ایسے ابلیس کو بھی ملا تھا. اسی لیے تو اس کو سزا ملی ہے, اسی لیے تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ابا, اس نے انکار کیا. کس چیز سے انکار کیا؟ سجدہ کرنے سے. ابا فعل ماضی ہے اور ابا فعل میں جو فاعل ہے ہوا ضمیر وہ کدھر جا رہی ہے؟ ابلیس کی طرف. کہ ابا اس نے انکار کیا, یعنی کہ ابلیس نے انکار کیا. کس چیز سے انکار کیا؟ سجدہ کرنے سے. واستکبرا, انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے. اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, اس نے اپنے آپ کو بڑا خیال کیا. اس سے کیا پتا چلا کہ تکبر بہت بڑا جرم ہے. تکبر کی وجہ سے شیطان ذلیل و رسوا ہوا. تکبر اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول, انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو, اس کے جوتے اچھے ہوں, پیارے ہوں, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہے, اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں, یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ اچھے جوتے پہنیں. پھر تکبر کیا ہے؟ اسی حدیث میں آپ نے بتا دیا الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حق بات کو ریجیکٹ کر دینا, ماننے سے انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. اب دیکھیے تکبر کی یہ تعریف آپ نے کی. اب ابلیس کا تکبر کون سا تھا؟ دونوں طرح کا تھا. اللہ تعالی نے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, یہ حق بات تھی, اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اور اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا, کہا میں اس سے افضل ہوں, یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. تو اس میں تکبر دونوں طرح پایا جا رہا ہے, اس لحاظ سے بھی کہ آدم علیہ السلام کو حقیر جان رہا ہے اور اس لحاظ سے بھی کہ اللہ کے فرمان کو اس نے رد کر دیا ہے اور ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہوں گا کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. جب بھی ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تکبر کی ہم مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابلیس تکبر کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا, اور گفتگو کرنے والا اور گفتگو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں تکبر پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیں محفوظ رکھے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے احکام جانیں, مسائل جانیں اور ان پہ عمل کریں. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں, اور امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ, کہ اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو, اس سے دور رہو. اور ان الفاظ سے پہلے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی چادر کو نصف پنڈلی تک بلند رکھو. اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تک اپنی چادر کو رکھو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ, ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکانے سے بچنا, اس عمل سے دور رہنا. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ, کیونکہ چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کیا ہے؟ تکبر ہے. آگے کہتے ہیں آپ اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے آپ کسی بھی تقریب میں چلے جائیں, شادی کی تقریب میں, دیگر تقاریب میں, وہاں پہ 90% بلکہ 99% لوگ ایسے ملیں گے جن کی شلواریں, جن کی چادریں, جن کی پینٹیں ٹخنوں سے نیچے ہوں گی. اور عورتیں
جن کو ترغیب دی گئی تھی کہ ان کے پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہوں، ان کی شلوار کہاں ہوگی؟ نصف پنڈلی تک ہوگی۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جن کاموں پہ رب ناراض ہو۔ تو بہرحال چادر، پینٹ، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کیا ہے؟ تکبر ہے۔ کئی لوگوں کو ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی چادر یا اپنی شلوار پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تو تکبر ہے۔ اور غور کریں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ حق بات کو ریجیکٹ کر دینا، ماننے سے انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ شلوار کو بغیر کسی وجہ کے آپ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، یا آپ حق کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہی تو تکبر ہے۔ تو اس لیے تکبر سے بچیے۔ تکبر کی وجہ سے ابلیس ذلیل و رسوا ہوا۔ اگر ہم تکبر میں واقع ہوں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں ہمیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ تو ابا واستکبرا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کن میں سے؟ کافروں میں سے۔ الکافرین کافرون کی جمع ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 34۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس آیت کی طرف جو اس کے بعد ہے، آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ کون ہے کہنے والے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ان آیات میں بار بار آ رہی ہے، کون سی؟ صفت کلام۔ اور ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ اور اس کلام کے مفردات، اس کلام کے احاد نئے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کہا فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یعنی کہ یہ کب کہا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، یا آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہوئے کہا ہے، اس سے پہلے تو نہیں کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نیا کلام تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کا کلام کون سا کلام تھا؟ نیا کلام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا واجب ہے کہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن فعل امر ہے، واحد کے لیے ہے۔ اسکن تم رہو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد کہا اسکن انتا، تم ہی رہو۔ اسکن میں انتا ضمیر موجود تھی، اس کی تاکید کی گئی ہے انتا ضمیر سے جو نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اسکن میں بھی انتا ضمیر ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایک اور ضمیر لے کر آئے ہیں انتا۔ حکمت کیا ہے؟ اس کے اوپر عطف ڈالا جائے، کس کا؟ زوجکا کا۔ تو اسکن انتا، اے آدم تم رہو، و زوجکا، اور تمہاری بیوی رہے۔ الجنتا، کہاں پہ رہو؟ جنت میں۔ وکلا، اور تم دونوں کھاؤ۔ کلا بھی فعل امر ہے، لیکن اسکن واحد کے لیے تھا اور کلا دو کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں مخاطب ہیں۔ تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے۔ منہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جنت کی طرف۔ راغدن، کتنا کھاؤ؟ راغدن، کھلا کھاؤ۔ راغدن اصل میں صفت ہے موصوف محذوف کی۔ وکلا منہا اکلن راغدن، اس جنت میں سے کھاؤ، کتنا کھاؤ؟ کھلا کھاؤ۔ حیث شئتما، حیث کیا؟ ظرف مکان، جہاں سے، جس جگہ سے، شئتما تم دونوں چاہو۔ شئتما یہ فعل بھی دو کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے ہے، اور یہ بھی فعل ماضی ہے۔ ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا،
یہ کیا فعل نہیں ہے، لا نہیں کے لیے ہے، تم دونوں قریب نہ جانا، ہادہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، فا کون سی سببیہ، ورنہ تم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم ہو جاؤ گے، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، کن میں سے، ظالموں میں سے، الظالمین ظالم ان کی جمع ہے۔ یہ تو تھا اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تم دونوں جنت میں رہو۔ اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت بخش رہے ہیں۔ پہلے فضیلت دی تھی علم کے ذریعے، پھر فضیلت دی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں، سجدہ کریں۔ اب تیسری فضیلت یہ ہے کہ آدم تم اور تمہاری بیوی کہاں پہ رہو، جنت میں رہو۔ یہ تیسری فضیلت ہے، یہ تیسرا انعام ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام پہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ یہ انعام ان کی بیگم پہ بھی ہو گیا ہے۔ ان کی بیگم کا نام کیا ہے جی؟ یہاں پہ نہیں آیا اس آیت میں، لیکن ہمیں معلوم ہے دیگر نصوص سے کہ ان کا نام کیا تھا، حوا۔ ان نصوص میں سے ایک وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ لولا حوا لم تخن انثى زوجها، اگر اماں حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی، یعنی کہ اماں حوا نے اس چیز کا آغاز کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ خیانت سے مراد نعوذ باللہ زنا نہیں ہے، بدکاری نہیں ہے، خیانت سے مراد کیا ہے، غلط مشورہ، یعنی کہ اماں حوا کا بھی کردار ہے آدم علیہ السلام کو ترغیب دینے میں کہ اس درخت کا پھل چکھتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کی بیگم کا نام کیا ہے، حوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسکن انت، آدم تم رہو اور تمہاری بیوی رہے، کہاں پہ رہے، الجنت، جنت میں۔ جنت سے مراد کون سی جنت ہے، جنت الخلد، وہ جنت جس میں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس جنت کو کیا نام دیا جاتا ہے، جنت الخلد۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس جنت سے مراد جنت الخلد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہماری ایک دلیل یہ ہے کہ جنت الخلد تو وہ جنت ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اگر یہ جنت الخلد ہوتی، ہمیشہ والی جنت ہوتی، تو آدم علیہ السلام کو اس جنت سے نکلنا نہ پڑتا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس جنت سے مراد جنت الخلد ہی ہے۔ اس کی ایک دلیل کیا ہے، اللہ نے کہا ہے الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی کہاں داخل ہو جاؤ، جنت میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سی جنت۔ اور جب الجنہ عام طور پہ یہ لفظ بولا جائے تو اس سے مراد کون سی جنت ہوتی ہے، جنت الخلد۔ جنہ کے اوپر الف لام ہے، اور یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے کہ اس جنت سے مراد وہی جنت ہے جس کو میں اور آپ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ کلام ہمارے اوپر نازل کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کیا ہے، عربوں کے اوپر نازل کیا ہے، صحابہ کرام کے اوپر نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جسے تم جانتے ہو، جو تمہارے ہاں معلوم ہے، جو تمہارے ذہنوں میں ہے۔ اور وہ کون سی جنت ہے، جنت الخلد۔ اور ویسے بھی اس جنت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو تعارف پیش کیا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت الخلد ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام سے سورہ طٰہٰ میں ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، کہ آدم اس جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں اس جنت میں کیا کیا فائدے ملیں گے۔ فرمایا تمہیں اس جنت میں کبھی بھوک نہیں لگے گی، اور تمہیں اس جنت میں بے لباس نہیں ہونا پڑے گا، ننگا نہیں ہونا پڑے گا، اور اس جنت میں تمہیں پیاس نہیں لگے گی، دھوپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ اوصاف اسی جنت کے ہیں جس جنت کو جنت الخلد کہا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اگر یہ جنت الخلد تھی تو آدم علیہ السلام کو کیسے نکال دیا گیا،
تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت الخلد میں جو داخل ہو گیا اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بعث کے بعد اس جنت میں داخل ہوں گے۔ بعث سے مراد کیا ہے؟ کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اب جو جنت میں داخل ہوں گے انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جب آدم علیہ السلام داخل ہوئے ہیں تب اس جنت کا یہ وصف نہیں تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت سے مراد پھر کون سی جنت ہے؟ جنت الخلد۔ اور اس امر کی تائید آئندہ آیتوں سے بھی ہوگی، آگے چل کے اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا اور اس میں سے کھاؤ۔ کلا یہ کون سا فعل ہے جی؟ فعل ماضی ہے کہ فعل امر ہے؟ فعل امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو حکم دے رہے ہیں کہ اس جنت میں سے کھاؤ۔ سوال یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے ہے، جواز کے لیے ہے؟ تو یہ امر یہاں پہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آدم اور اماں حوا سے کہا جا رہا ہو کہ کھلا کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، بلکہ یہاں پہ امر دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، تمہارے لیے یہ جنت مباح ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ مطلب ہے یہاں پہ۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم چاہو اور جب چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک پابندی لگا دی گئی۔ جنت کے سارے درخت تمہارے لیے حلال ہیں، کسی بھی درخت کا پھل آپ لوگ کھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کے بارے میں کہہ دیا گیا اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ اس بارے میں لوگوں نے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد گندم ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد انگور ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد انجیر ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اللہ تعالی نے یہ چیز نہیں بتائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کی تعیین اور تحدید نہیں کی۔ تو ایسی چیزوں کو مبہم کہا جاتا ہے، مبہمات القرآن، کہ وہ چیزیں جن کو قرآن نے مبہم رکھا ہے، جن کی تحدید قرآن نے نہیں کی، تو ان کے بارے میں بہت زیادہ زور لگانا، بہت زیادہ کھوج لگانا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی تحدید اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بارے میں ہمیں بتاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بتاتے۔ جب اس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، واضح نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبہم رکھا ہے، واضح نہیں کیا، تو ہمیں بھی ایسی چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ درختوں میں سے کوئی درخت تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں کون سی نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں تحریم کے لیے ہے یا تنزیہ کے لیے ہے؟ یعنی کہ اس نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کے قریب جانا تم پہ حرام ہے، یا اس نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ نہیں تحریم کے لیے ہے۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، قرآن و حدیث میں جو بھی امر آیا ہے، جو بھی آرڈر کا لفظ آیا ہے، وہ وجوب کے لیے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ کہیں کہیں امر کسی اور معنی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا تم اس جنت میں سے کھاؤ، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، اور کوئی بھی مفسر نہیں کہے گا کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کھانے کی اجازت دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ جنت میں سے کھل کے کھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مفسر یہ نہیں کہے گا، سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ اباحت کے لیے ہے، جواز کے لیے ہے۔ اور نہیں جو ہے اس کے بارے میں اصول کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں آنے والی ہر نہیں وہ کس کے لیے ہے؟ تحریم کے لیے ہے۔ جس چیز سے بھی شریعت نے روکا ہے وہ روکنا حرمت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کہ اس چیز کے قریب جانا حرام ہے، وہ کام کرنا حرام ہے۔ کہیں کہیں
نہیں کسی اور معنی کے لیے بھی آتی ہے، وہاں پہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے جس کے پیش نظر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ نہیں حرمت کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور معنی کے لیے ہے، تنزیہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ جب کہا گیا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یہ بتا رہا ہے، یہ جملہ فتکون من الظالمین، یہ جواب بتا رہا ہے نہیں کا کہ یہ نہیں واقعی کس کے لیے ہے؟ تحریم کے لیے ہے، کہ تمہارے اوپر اس درخت کے قریب جانا حرام ہے، یہ مطلب ہے ان الفاظ کا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا، یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس سے پتہ چلا شریعت کے ایک بڑے اہم اصول کا، وہ کیا ہے؟ سد الذرائع، کہ شریعت ان چیزوں سے بھی روکتی ہے جو چیزیں آپ کو حرام میں واقع کر دیں۔ درخت کے قریب جائیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ درخت آپ چکھ لیں گے، اس لیے شریعت نے کیا کہا ہے کہ درخت کے قریب بھی نہ جائیں۔ درخت کے قریب جانا بھی حرام ہے، درخت سے پھل کھانا دور کی بات، درخت کے قریب جانا بھی کیا ہے؟ بولیے، حرام ہے۔ یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے زنا کے بارے میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑنا بھی ممنوع، غیر لڑکی کے ساتھ علیحدگی میں خلوت میں بیٹھنا بھی ممنوع، غیر لڑکی سے دوستی لگانا بھی ممنوع، غیر لڑکی سے موبائل پہ یعنی کہ بغیر ضرورت کے ہنسی مزاح کرنا اور گفتگو کرنا ممنوع۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس سے دوستی لگائیں گے، جب آپ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں گے، جب آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے، جب آپ اس کے ساتھ ہنسی مزاح کریں گے، لطیفے سنیں گے، سنائیں گے، تو یہ چیز آپ کو زنا میں، بدکاری میں واقع کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، حرام چیزیں بالکل واضح ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت یا جن کا حلال ہونا واضح نہیں ہے، ان میں بہت سے لوگوں کو شک و شبہ رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ چیزیں بھی بڑے علماء کرام کے لیے واضح ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چیزیں جن کے بارے میں تمہیں شبہ رہتا ہے کہ حلال ہیں کہ حرام ہیں، جو ان سے بچ جائے گا وہ اپنی عزت کو بچا لے گا، اپنے دین کو بچا لے گا، اور جو ان میں واقع ہوگا خطرہ یہ ہے کہ وہ کس میں واقع ہو جائے گا؟ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ جب آپ ان چیزوں میں جن کے بارے میں آپ کو شک و شبہ رہتا ہے سستی اختیار کریں گے تو آپ کی طبیعت سست ہو جائے گی، خطرہ یہ ہے کہ کل کو آپ حرام کا ارتکاب بھی کر بیٹھیں گے۔ پھر آپ نے اس کی مثال بیان کی، آپ نے کہا کہ کہیں پہ کسی بادشاہ کی چراگاہ ہے جہاں پہ بادشاہ کے جانور آتے ہیں اور ان کو چرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کی حد بندی کر دی گئی ہے، اور بادشاہ کی طرف سے سخت اعلان ہے کہ کوئی بھی اپنا جانور اس چراگاہ میں داخل نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں اب اگر کوئی آدمی اس چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور لے آئے کہ میں اپنے جانوروں کو چراگاہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، بس اس کے دائیں بائیں جو گھاس ہے وہ میرے جانور کھائیں گے، تو خطرہ یہ ہے کہ کبھی اس کا کوئی جانور چراگاہ میں داخل ہو جائے اور پھر بادشاہ کیا آرڈر دے گا کہ اس کو گولی مار دو، اس کی گردن اتار دو، تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے آپ۔ تو نبی علیہ السلام اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی ممنوعہ چراگاہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے ورنہ آپ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلا شریعت کے کس اصول کا؟ سد ذرائع کا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے، کن میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے۔ ظلم کس پہ ہوگا؟ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، معاصی کا ارتکاب کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہ آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا، ازلہ پھسلا دیا۔ ازلہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، اور یہ واحد کے لیے ہے۔ پھسلا دیا ہما، ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو۔ الشیطان، شیطان نے، شیطان سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ بڑا شیطان ابلیس، جس کا پہلے تذکرہ آیا ہے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ اخرجا یہ بھی فعل ماضی ہے، باب اخرجا یخرجو سے۔ اخرجا فاعل کون ہے؟ شیطان۔ اخرجا میں ہوا ضمیر ہے جو شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس نے نکلوا دیا ہما، ان دونوں کو، آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو، مما، اس چیز سے، کانا فیہ، جس میں وہ تھے۔ ما جو ہے موصولہ ہے، کانا وہ دونوں، آدم علیہ السلام، اماں حوا، فیہ جس میں، یعنی کہ شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا اس نعمت سے جس نعمت میں وہ دونوں تھے۔ یہاں پہ ازلہ پھسلا دیا، کیسے پھسلایا اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں آئی۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کی ہے، سورہ طٰہٰ میں بیان کی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ تم دونوں اس رزق کے قریب نہیں جا رہے، اس لیے کہ اللہ نے روک دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے کیوں روکا ہے؟ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس رزق کے قریب جاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا اس لیے روکا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے۔ یہ شیطان ترغیب دے رہا ہے آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو، انہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، جنت سے نکلوانا چاہ رہا ہے۔ اور یہی انداز شیطان کا ہوتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ ہم سے گناہ کرواتا ہے، کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا۔ تو شیطان کے ان حملوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے۔ تو بہرحال کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس رزق کے قریب جاؤ، اور ان کو کہہ رہا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، رزلٹ سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دھوکہ دے کر ان کو ان کے اونچے مقام سے نیچے لے آیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے اس ممنوعہ درخت کو چکھ لیا تو بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ جنت میں ان کو یہ اعزاز ملا تھا کہ وہ ننگے نہیں ہوں گے، لیکن جب آدم علیہ السلام سے، اماں حوا سے غلطی ہوئی تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئی ہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں حیا والے تھے، شرم و حیا کے مالک تھے، اس لیے جلدی سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے، ننگے ہونے کو پسند نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان فطرتی طور پہ شرم و حیا کا مالک ہے، ننگے ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ ننگا پن کن کی طرف سے آ رہا ہے؟ ان لوگوں کی طرف سے جو بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، کافر ہیں، ان کی طرف سے یہ کلچر مسلمانوں میں یعنی کہ اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ آواز دی، ناداہما، ان کو پکارا۔ پتہ چلا اللہ کے کلام کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے پکار کے کیا کہا؟ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں ہے؟ تم کو روکا نہیں تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے۔ تو یہ وہ تفصیل ہے جس کا تذکرہ اجمال کے ساتھ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، انہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے۔ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جنت کی طرف۔
فاخرجہما تم دونوں کو نکلوا دیا مما کان فیہ اس چیز سے جس میں وہ تھے، یعنی کہ اس نعمت سے جس نعمت میں وہ تھے. وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض لبعض عدو بعض کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. اہبطوا تم اتر جاؤ، فعل کون سا ہے؟ فعل امر ہے، اور واحد کے لیے ہے کہ جمع کے لیے؟ جمع کے لیے. تم سب اتر جاؤ. اس کے مخاطب کون ہیں؟ اس کے مخاطب آدم علیہ السلام، اما حوا اور ابلیس. تم سب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. اچھا اللہ نے کیا کہا؟ اہبطوا اتر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہاں اوپر تھے کہ نیچے تھے؟ اوپر تھے. تو یہ جنت اوپر تھی کہ نیچے تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اوپر تھی. اور اوپر کہاں تھی؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. آئندہ جملہ بتا رہا ہے کہ اترنا زمین پہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے کہاں تھے؟ زمین پہ نہیں تھے بلکہ کہاں تھے؟ آسمان پہ تھے. تو جو جنت تھی وہ کہاں پہ تھی؟ آسمانوں پہ تھی. اور وہ جنت کون سی ہے؟ جنت الخلد. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. اس سے پتہ چلا کہ شیطان آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کہ کیا تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو دوست بنا لیتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، جو شیطان کا پیروکار بن جائے، اس کی باتیں ماننی شروع کر دے، شیطان اس کو کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں لے کر جائے گا. تو بہرحال انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان میرا دشمن ہے، اور شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے. تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ شیطان کو تلاوت کرنا پسند نہیں ہے. وہ تلاوت سے روکنے کی کوشش کرے گا، تلاوت سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا. نماز میں وسوسے آئیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یعنی کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. یہ میری نماز کا بیڑا غرق کر رہا ہے، میری توجہ کو تقسیم کر رہا ہے، مجھے دائیں بائیں میری توجہ کو لے جا رہا ہے. یا اللہ میری مدد کر، مجھے شیطان کے حملوں سے بچا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقر کیا ہے؟ جائے قرار، قرار کی جگہ، ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک. یعنی کہ تم زمین میں اتر جاؤ، زمین پہ تم نے رہنا ہے. اور زمین میں کب تک رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک، موت آنے تک، قیامت آنے تک. اس سے پتہ چلا دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. یہاں پہ دل لگا لینا اور اس زندگی کو بھول جانا جہاں پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، یہ بیوقوفی ہے. انسان کو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں مجھے عارضی طور پہ بھیجا گیا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں کیا ہے تمہارے لیے؟ مستقر جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک. ایک وقت تک تم دنیا میں رہو گے، زمین پہ رہو گے، تمہاری رہائش زمین پہ رہے گی، تم زمین میں رہتے ہوئے اپنی زندگی سے فائدے اٹھاؤ گے. لیکن یہ عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. تو میں نے جیسا کہ پہلے گزارش کی تھی پھر گزارش کر رہا ہوں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ کے الفاظ سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا پہلے زمین پہ نہیں تھے بلکہ آسمانوں پہ تھے اور جنت الخلد میں تھے. اور جنت الخلد سے اب نکال دیا گیا، آسمانوں سے اتار دیا گیا اور زمین پہ بھیج دیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تفسیر جاننے کی توفیق بخشے. آج کے درس میں آیت نمبر
34 سے لے کر آیت نمبر 36 تک کی تفسیر کی گئی، اور بیان اس میں کیا ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے یہ بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ تکبر کی وجہ سے، اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا ہے آدم علیہ السلام کا ایک اور اعزاز کہ انہیں اور ان کی بیگم سے کہا گیا کہ وہ کہاں پہ رہیں؟ جنت میں رہیں، اور وہاں پہ کھائیں پئیں، اور کوئی پابندی نہیں ہے سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب جائیں گے تو ظالم بن جائیں گے۔ اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ان نعمتوں سے نکلوا دیا، پھر ان کو حکم ملا کہ زمین میں اتر جاؤ، آسمانوں سے نیچے آ جاؤ، اور زمین میں تم نے عارضی طور پہ رہنا ہے۔ آخر میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کر دوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ آدم آپ بھی رہیں اور آپ کی بیوی بھی رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا تعلق شروع سے ہے، زنا غلط ہے، نکاح والا تعلق، میاں بیوی والا تعلق جو ہے یہ شروع سے ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی شاید آپ لوگوں نے کلپ سنا ہو، جب عورتوں کا عالمی دن منایا گیا تو وہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے ان میں سے ایک کہہ رہے تھے کہ نکاح انگریز لے کر آئے ہیں۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ میاں بیوی والا جو تعلق ہے یہ شروع سے ہے۔ آدم اور اماں حوا کا تعلق کیا ہے؟ شروع سے میاں بیوی کا تعلق ہے، اور شروع سے میاں بیوی کا تعلق ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو دروس ہیں، جو عبرتیں ہیں، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔